الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اکمال الشیم میں شیخ عطاءاللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں۔ آج 7واں باب شروع ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فرماتے ہیں، ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ۔ ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑ، کیوں کہ اثنائے ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے۔ کیوں کہ اثنائے ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ تعالی ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک، اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک، اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ما سوائے مذکور حقیقی جل علا کے سب سے غیبت ہو جائے، بلند فرما دے، اور اللہ تعالی پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اکثر عرض کرتا ہوں کہ حضرت کی ارشادات اس زمانے میں، کیونکہ حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا ہے، کہ ارشادات 709 ہجری سے پہلے کے ہیں، ان لوگوں سے خطاب ہے جو آپ کے پاس خالص اسی مقصد کے لیے آتے تھے کہ ان کی دل کی اصلاح ہو جائے، اور دل کی اصلاح کے لیے ارشادات ہیں۔ اب یہ ذکر کے تعلق سے ہے، ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ، کیوں کہ اثنائے ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ تعالی ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک، اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک، اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ما سوا مذکور حقیقی جل علا کے سب سے غیبت ہو جاوے، بلند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ذاکر شاغل لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، اور اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ بہت سے ذاکر شاغل لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، اور اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج کل بھی یہ بات عمومی طور پر مبتدی کی طرف سے کہی جاتی ہے ابتداء کے اندر، جب تک ذوق بیدار نہ ہو۔ جس کا ذوق بیدار آ جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ ذوق بیدار نہیں تو اس وقت ہی پریشانی کا ذکر اکثر کرتے ہیں۔ کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، اور پھر اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ اے ذاکر، ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس وقت تو ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں وسوسے آتے ہیں، دل نہیں لگتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے، دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے، لیکن ذکر کا وجود تو ہے۔ بس اللہ یہ سمجھتا فرما دیں کہ اس وقت ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں وسوسے آتے ہیں، دل نہیں لگتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسرے بٹ جاتا ہے، لیکن ذکر کا وجود تو ہے، اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جائے گی، اور اثنائے ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، اس لیے کہ ذکر
اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو، اس سے تو بہرحال بدرجہ بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے اس کی شکایت کی کہ ذکر تو ہو رہا ہے لیکن دل نہیں لگ رہا۔ وہ چونکہ چشتی ہیں تو وہاں ان کے جہری ذکر ہے، زبان سے ذکر ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تھانی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ بھائی شکر کر کہ جسم کے اس ٹکڑے زبان کو اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی، اور اگر اس زبان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، جسم کو مل جائے گی۔ تو ذکر نہ چھوڑ۔ یہی حضرت مولانا سیان مدی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات کے اندر بھی ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے یہی لکھا، وہ ذکر قلبی کے تعلق سے ہے کہ دل نہیں لگتا، طرح طرح کے وساوس پیدا ہو جاتے ہیں، 1 منٹ بیٹھنا بھی دشوار ہے۔ کس زمانے کی بات ہے؟ قریب کے زمانے کی ہوگی۔ تو حضرت نے ان کو بھی فرمایا کہ جو کام بھی ابتدا میں کیا جاتا ہے اس میں دشواری ہوتی ہی ہے۔ جیسے بچے کو الف با پڑھایا جائے تو کتنا الجھتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس کو زور لگاتے رہیں تو آہستہ آہستہ بچے کی طبعی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں نفس اس سے پریشان ہوگا، اس کے لیے دشوار ہے، لیکن فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو متعود کیجئے، عادت ڈالیے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ کوئی کام بھی ہو دین کا یا دنیا کا، اس میں 4 مقامات پیش آتے ہیں، جس کو سورہ کون سی سورت میں ذکر کیا ہے؟ صلی اللہ سیدنا محمد والنازعات غرقا۔ حضرت نے عجیب تشریف فرمائی ہے کہ پہلا مقام تو والنازعات غرقا کا ہے، یعنی اس میں اپنے آپ کو غرق کر دے۔ دین کا دنیا کا کوئی کام ہو، جب اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، زور دیتا ہے، پھر اس کو نشاط حاصل ہونے ہوتا ہے۔ والناشطات نشطا، لیکن پہلا درجہ کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو غرق کرنا ہے، پھر نشاط پیدا ہوگا۔ پھر جب نشاط پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں روحانی ہو جاتی ہے، جس کو والسابحات سابحان سے ذکر کیا ہے۔ ہاں نہیں، وہ پہلے سے پہلے یہ ہے نا، پہلے یہ ہے کہ روانی ہو جاتی ہے اس کو۔ جب روانی ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں سے مقابلے میں مقابلہ کرتا ہے، بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، والسابقات سبقا، اور پھر مدبر بن جاتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کو فل مدبرات ہے۔ تو ہمیں یہ 5 مقامات پیش آتے ہیں، بشرطے کہ لگا رہے، چھوڑ نہ بیٹھے۔ دیکھو ہر زمانے میں اللہ والوں نے ذکر کرنے والوں کو سنبھالا ہے، دل کی اصلاح کی کوشش کرنے کو سنبھالا ہے کہ نفس اس پر آنے نہیں دیتا۔ تو یہاں حضرت بھی سمجھا رہے ہیں کہ وسوسوں کے ساتھ بھی ذکر کرتے رہو، کیونکہ کم از کم ذکر تو ہے نا۔ اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر کا وجود ہی گیا، تو ذکر وجود ہی گیا تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو تو اس سے تو بہر بدرجہ بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو، کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے کہ زبان تو مشغول ہے نا، اور دوسری صورت میں نہ زبانی سے ذکر ہوا نہ دل سے۔ اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دودھ سے نجات ہوگی تو کیا بقیہ اعضاء کو نہ ہوگی؟ یہ وہی حاجی صاحب والی بات میں نے۔ اور آگے ہمت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں، آگے ہمت بڑھانے کی فرماتے ہیں، کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالی اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے بلند فرما دے،
اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میسر فرما دے کہ جس میں قلب وساوس سے نفسانیہ کی طرف نہ جاوے. اللہ کرے گا یہ اگر لگے رہیں گے تو کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت امیز ذکر سے اگر اس میں لگا رہا، غفلت کے ساتھ بھی لگا رہا، وساوس کے ساتھ بھی لگا رہا ہے، تو اللہ جو ہے اس سے آپ کو دور کر کے ان وساوس کو ہے اور پھر بیداری کا ذکر میں صحیح فرما دے. بیداری کا ذکر یہ ہے اس میں جو دل ہے وساوس سے نفسانی کی طرف نہ جائے، اور ذکر زبانی کے وقت قلب بیدار ہو اور ذکر زبانی کی طرف اس کو توجہ ہو، یعنی ذکر زبانی میں دل لگنے لگے اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرما دے کہ ذکر بیداری سے اس ذکر کی طرف لفظ فرما دے کہ جس کا حضور بھی ہو. حضوری کی شان بھی اللہ عطا فرما دے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو اس قدر امر تھا کہ قلب زبان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا، اور وساوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا. اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جائے. ذکر بیداری میں تو کیا تھا کہ وساوس کو جانا چھوڑ دیا، اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے. جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے، ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفکہ ہو جائے. یہ ترقی آگے تھی. اس لیے تھان جی ہم تو فرمایا ہے نماز کے اندر بھی حضور کے تعلق سے کہ نماز کے اندر کے حضور کی سب سے پہلی شکل کیا ہوگی کہ آپ الفاظ پر توجہ دو. جو پڑھ رہے ہیں بلکہ تو یہاں تک فرماتے کچے حافظ کی طرح پڑھو. نماز میں کیسے پڑھو؟ کچے سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے نا. پکا آپ تو فر ایسے پڑھتا ہے کہ رکتا ہی نہیں. تو توجہ جمانی کا طریقہ بتایا نماز کے اندر جی ہے، اسی کو یہاں فرما رہے کہ پہلا درجہ یہ ہوگا کہ دل ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور دوسرا درجہ کیا ہوگا کہ ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جائے. جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے تو ذکر دل کی صفت لازمہ غیر منفکہ جو کبھی جدا نہ ہو. لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں ذاکر و حاضر ہوں. اور پھر کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی عنایت فرما دے. اب اس کا اگلا ذکر ہے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر تک مشغول فرما دے کہ اس میں سوائے مذکور حقیقی یعنی حق تعالی شاموں کے ما سوا سے بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے، یعنی قوائے ادراکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو جائے بس اللہ اللہ ہی رہ جائے، اور اس کا بھی شعور ادراک نہ کہ میں ذاکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں. اس لیے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں موجود ہے، اور جب اس قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو علم بھی جاتا رہے گا کہ میں ذاکر ہوں. یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر قلب سے فنا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تخت میں داخل ہو جائے گا. اب کسی کو تعجب ہو کہ بھلا ہم کو یہ مرتبہ کہاں نصیب، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہے کہ جب کہ ہم یہ کہ تم کوشش کر کے اس مسئلے کو حاصل کرو. یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے، اس لیے مایوس نہ ہونا چاہیے. اب یہ تجربات کی باتیں ہیں، یہ مشاہدے کی باتیں ہیں، یہ ان کی زندگی کے اپنے تجربات ہیں. یعنی اللہ نے ان کو یہ دکھایا
اور اس پر اللہ نے ان پر اس کے اسرار کھولے. اس لیے پیر سے فائدہ اٹھانا اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے مشاہدات سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ ہمیں مایوسی سے نکال لیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے کہ اللہ تعالی شانو نے تجھ کو 3 طرح سے بزرگی عطا فرمائی. اللہ تعالی شانو نے تجھ کو 3 طرح سے بزرگی عطا فرمائی. اول تجھ کو اپنا ذاکر بنایا. سبحان اللہ. اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونے کو تو اہل نہ ہوتا. دوسرے اپنی نسبت تیری طرف ثابت فرما کر تجھ کو اپنی نسبت کے ساتھ خلائق کا مذکور ٹھہرایا اور ولی اللہ، صفی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر کرایا. تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا اور اپنی نعمت کا تجھ پر اتمام فرمایا. اللہ کی ان نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی شانو نے تجھ کو 3 طرح سے بزرگی عطا فرمائی. اول تجھ کو اپنا ذاکر بنایا، اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونے کا تو اہل نہ ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ذکر کی توفیق کے عطا ہو جانے پر. اور دوسرے اپنی نسبت تیری طرف ثابت فرما کر تجھ کو اپنی نسبت کے ساتھ خلائق کا مذکور ٹھہرایا اور ولی اللہ اور صفی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر کرایا. تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا اور اپنی نعمت کا تجھ پر اتمام فرمایا. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوہری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ کا خطاب بندہ ذاکر و مطیع کو ہے. بندہ ذاکر و مطیع کو ہے جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا، نافرمان کے ساتھ نہیں. چنانچہ سوال اے بندہ ذاکر، تجھ کو حق تعالیٰ نے 3 قسم کی بزرگی عطا فرمائی. وہ تینوں قسمیں مل کر تیرے لیے بے انتہا خوبیوں کمالات کا ذخیرہ ہو گئی، اور حق تعالیٰ کی رحمت و انعام تجھ پر کامل درجہ ہوئی. سب سے پہلی بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذاکر بنایا کہ زبان سے اور دل سے اور آزاد جوارے سے تو اس کا ذکر اور عبادت بجا لا رہا ہے. تو ذکر زبان سے بھی ہے اور ذکر دل سے بھی ہے اور ذکر آزاد جوارے سے بھی ہے. آزاد جوارے کا ذکر کیا ہے اس کی عبادت کو ادا کرنا. اگر اس کا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان اس قابل تھا کہ احکم الحاکمین اور اس بات کا ذکر اس پر جاری ہو. تو کیسے اس کا اہل تھا کہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی اطاعت و عبادت کر سکے، اس لیے کہ نقص اور کاہلی اور سستی تیرے ذات کے اندر داخل ہے. پھر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے ایسے اور آدمی تو ہیں. یہ فضل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگا دیا. آگے فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ تو سلطان کی بادشاہ خدمت کر کے اس پر احسان نہ کر، بلکہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو عبادت کر کے ذکر کر کے اللہ پر احسان نہ کر، اللہ کا ممنون ہو کہ اس نے تجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسری بزرگی تجھ کو عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی سے منسوب فرمایا کہ اپنا دوست تجھ کو کہا، اور اس نسبت کے ساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ، اللہ کا دوست، اور صفی اللہ، اللہ کا برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. آج دنیا میں ایک ادنا بادشاہ یا حاکم کسی کو خطاب یا لقب دے دیتا ہے تو مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا. اگر کوئی بادشاہ کسی ادنا رعایا کے آدمی کو اپنا دوست کہہ دے
اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اس کو ہمارا دوست کہو تو اس کے فخر اور مسرت کا کوئی انتہا ہی نہیں رہتا. تو جب ادنا بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی وہمی اور مجازی ہے، اللہ اکبر، بادشاہ کی بادشاہی خیالی وہمی اور مجازی ہے، اس سے منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہو تو جس کی بادشاہی حقیقی ہے اور جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہے، اپنی طرف منسوب کرے، اس بزرگی کا کیا انتہا. تیسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھ کو اپنا مذکور بنایا، وہ بے نیاز ذات تیرا ذکر فرماتا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھ کو محفل میں یاد کرتا ہے میں اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں اس کی محفل اس کی محفل سے بہتر ہے، یعنی ملائکہ کی محفل. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ ذاکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اور اس سے بڑھ کر کون سی بزرگی ہوگی کہ بندہ جس کی حقیقت ایک مشت خاک ہے، اس خاک کی پتلے کو رب الارباب اور شہنشاہ یاد فرمائے. بس ان تین بزرگیوں سے اے ذاکر تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل و تام فرمائی. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر پر مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ذکر کے اندر وہ ترقی نصیب فرمائے کہ ہمارا دل ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے اور اس کی ہر اطاعت کو کرنے والا بنے اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے والا بنے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک.